ٹانگیں توڑوا دوں گا. کڑی سے گھبرانے والوں میں سے نہیں. ابھی تو بہت کچھ ہوگا. بالکل نہیں پتا تھا اس طرح بیٹھنے والے میں سے چور کون ہے. میرے سے چیمبر میں آ کے بات کیجیے. چیمبر میں آ کے بات کی. جناب اسپیکر میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس سے مخاطب ہوں. جی پون جب ہاں کسٹوڈین آف دا ہاؤس سے مخاطب ہے تو پلیز ہمارا تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے کبھی کوئی کسر چھوڑی ہے؟ جناب کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے پروڈکشن آرڈر کیے. کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے لاجز کو سب جیل ڈکلیئر کیا. جناب اسپیکر ابھی تو بہت کچھ ہوگا. جناب اسپیکر یہ کڑی سے میں نہیں بات. کڑی سے گھبرانے والوں میں سے نہیں. جناب میرے سے پیار سے جو مرضی لے لیں مگر اس رویے سے نہیں. جناب اسپیکر مکمل ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صدر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. بیرسٹر گوہر نے اس موقع پر کہا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا. ناظرین کرام، اسپیکر قومی اسمبلی اس پر طیش پہ آ گئی. اس کے بعد ناظرین کرام کیا ہوا آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. 3 کروڑ اس ملک کے 176 پولیٹیکل پارٹیز. جناب اسپیکر ہر چیز کے باوجود بھی ہم یہاں رہے. ہم ڈرنے پہ نہیں دے گئے. ہم نے اس پرائم منسٹر کو یہاں جب پاکستان کی بات ہوئی اور انڈیا کے خلاف بات آئی تو ہم سیسا پلائی دیوار آپ کے ساتھ رہے اور ہم نے تالیاں ڈس کے بجائے یہ بھی وزیر اعظم بول رہا ہوں. جناب اسپیکر اتنا ڈیوائڈ نہ وہ کریٹ کرے کہ ہم ریورس ہونے میں نہ جائے، جس سے جمہوریت داؤ پہ لگ جائے، جس سے ایوان کا نقصان ہو جائے، جس سے جمہوریت کا نقصان ہو جائے، جس سے آئین کا نقصان ہو جائے. کیا ایوانوں میں لوگ یہ نہیں کہتے میں پروسیڈنگ چلنے نہیں دوں گا؟ کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا تھا میں ٹانگیں توڑوا دوں گا؟ ہم نے کہا ہے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. آپ نے تو حملے کی ہمیں بات نہیں کی. پتا تھا، حملے کی ہمیں بات کی. بالکل نہیں پتا تھا اس طرح بیٹھنے والے میں سے چور کون ہے. آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ چور ہیں، یہ اٹھے کو کہا وہ تب ہمیں پتا چلا. جناب اسپیکر جمہوریت میں جب اس ایوان میں لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس ایوان کو مضبوط کرو. اچھا صاحب وہ انسان ہے جس نے جنرل ضیاء کے 8ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا تھا اور وہ شاید پہلے بندوں میں سے تو جو اس نے چیلنج کیا. اس کے والد محترم خان صاحب نے جمہوریت کے لیے جان دی ہے. محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا. آپ لوگوں کے ساتھ ان کے 30 سال اکٹھے گزر گئے جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہے. جناب اسپیکر میرا تو یہ خیال تھا کہ جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہوگا اور ایوان میں بیٹھ کر کے لوگ حل کریں گے. لیکن اگر اختلاف رائے کو آپ ایسے لیتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اگری کر جائیں گے اور اگر وہ اگری نہیں کر جاتے ہیں تو وہ ملک کے غدار ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے. جی شکریہ. جناب اسپیکر میں آخر میں صرف ایک عرض کرتا ہوں. وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. جناب اسپیکر آپ قانون کے مطابق کیا کارروائی کریں گے وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم نے اس کی نامینیشن فارم اکارڈنگ ٹو دا رولز آپ کے سامنے سبمٹ کیے ہیں 74 ممبرز کے ساتھ. اس وقت وہ سب سے زیادہ ممبروں کے ساتھ سپورٹ اس کو حاصل ہے. جناب اسپیکر اس وقت جو رولز کے مطابق ہے یہ صرف اس کا رائٹ ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ میں اسمبلی کی سسٹم کو چلنے نہیں دوں گا، جناب اسپیکر اشتعال دلاتا ہے یہ چیز لوگوں کو اگر اس کو ایسا لیا جائے کہ وہ آ کر کے کوئی حملہ آور ہو جائے گا اس جگہ پہ. جناب اسپیکر ہماری اوپر لوگ حملہ آور ہو گئے. ہم تو اپنا بچاؤ چاہتے تھے آپ کے ذریعے، بٹ آپ ہمیں بچاؤ نہیں کر سکے. ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتے. نو ہم آپ کو اس ہاؤس آف دا فلور کی گارنٹی کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات جناب اسپیکر یہی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے باہر. کھولے مائک. اس ہاؤس فلور پہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں ہم نے یہاں حملہ آور نہیں ہونا تھا تو اس دن ہوتے جب اوت کی باری آئی تھی. اس دن ہوتے جب 26ویں ترمیم آئی، عدلیہ ڈیوائڈ ہوا. کیا ریزننگ تھی جب اتنے جلدی میں سارے کچھ چیزیں ہوئی. لیکن ہم یہی فون کر رہے ہیں کہ جس کی میجارٹی وہ کرے. عوام کی موت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے. جو ترامیم آپ نے کی ہے ہم اسے سیٹ اسائڈ کریں گے اور ایک مرتبہ پھر اس ہاؤس کا آنر، ڈگنیٹی اور سپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریسٹور کریں گے. جناب اسپیکر جناب اسپیکر آپ کے رول کے ہم ہمیشہ معترف رہے ہیں کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کائنڈلی آپ اس رول کو نبھاتے رہیں.
آپ ان کا سائڈ نہ لیں. وہ کوئی ہوا تو ہم اور طارق صاحب لگے رہیں گے, لیکن آپ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ریزولوشن یہ پہلے بتا دیے میرا رول ابھی تک کیسا نہیں. پہلے یہ بتائیے, بند کریں مائک ان کا. پہلے یہ بتائیے کہ میرا رول ابھی تک کیسا رہا ہے. مائک کھولیں. جی جناب اسپیکر, میں جو سیریس بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں, تو آپ ہمارے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں, جبکہ آپ کے آدھے سے زیادہ منسٹر کر سے لگے ہوئے تھے کہ صوبائی حکومت بھی نہیں چلنے والی, وہاں ہم نے گورنر رول لکھانا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو پھر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جناب اسپیکر, اگر لڑنا ہوتا, لوگوں کو نکالنا ہوتا, تو یہاں سے 38 ایمنیز آپ کے ساتھ کے پی کے سے آ رہے ہیں, ہمارے پاس 91 ایم پی اے کے پی کے سے ہیں, 36 ڈسٹرکٹ سے ہمارے ڈی پی او اور پولیس موجود تھے. ہری پور کی سیٹ ہم آپ سے نہیں لے سکے. سمجھو کہ ہم صبر کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جاؤ, کبھی آپ کو حیا آ جائے, شرم آ جائے. شکریہ جی. گور صاحب میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں. آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے, سب ممبرز کو پتا ہے, میں جتنی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں. پرائم منسٹر نے ریپیٹڈلی, لا منسٹر نے ریپیٹڈلی, اور میں نے بھی کہا بیٹھ کے چیزیں ریزالو ہوں گی, اس طرح نہیں ہوں گی. میرے سے پیار سے بات کریں, مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مگر جو میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہم پبلک لے جا کے اس پہ حملہ کریں گے, وہ پھر کر کے دیکھ لے جو کرنا ہے. وہ میں اس زبان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تشریف رکھیں جی. میں نے اس دن آفر کی آپ کے لیڈر کو کہ بیٹھیں بات کریں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے بات کریں, افغانستان سے بات کریں, آپ سے نہیں بات کریں گے. میں نے آپ کو مائک دیا, آپ نے کہا کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ لوگ تشریف لائے. کیا میرا نیگیٹو رول تھا وہاں پہ؟ میں نے تو پازیٹو, میں نے گورنمنٹ کو بھی لا کے سامنے بٹھا دیا. تو اس لیے نہیں, جواب نہ دیجیے, آگے چلتے ہیں. اس لیے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں اگر ان کا ہاتھ اور آپ کا ہاتھ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی بہتری کی خاطر, آپ لوگ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ میدان ان کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں, کمیٹیز میں آپ نہیں آ رہے, سٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ نہیں ہو رہی, آپ آئیں, حصہ لیں تاکہ کاروائی آگے چلے. نور عالم خان صاحب. آپ نے دیکھا جی, بیرسٹر گوہر نے ایسی تقریر کی کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی طیش میں آ گئے, سچ برداشت نہ کر سکے. انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 6 کروڑ ووٹ جو ہے اس میں سے 3 کروڑ ووٹ ہم نے حاصل کیا. انہوں نے ناظرین کرام یہ بات بھی کہی, اور انہوں نے کہا کہ جو باقی 3 کروڑ ووٹ ہے ملک کی باقی سیاسی جماعتوں نے حاصل کیا. انہوں نے کہا کہ ہری پور الیکشن جو ہے وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا, وہ سیٹ ہم سے چھین لی گئی, حالانکہ وہاں پہ ہماری حکومت تھی. ٹانگیں توڑنے کے حوالے سے بھی کوئی بات کی تھی, جس پر بیرسٹر گوہر غصے میں آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا, البتہ مجھے کو پیار سے کہے تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. جو بھی افغانی واپس پاکستان آئے گا وہ سیدھا جیل جائے گا, اور جو افغانی مقررہ مدت میں پاکستان نہیں چھوڑے گا وہ بھی سیدھا جیل جائے گا. ناظرین کرام, پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے ناظرین کرام واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی افغانی جس کو پاکستان سے واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے, لیکن اگر وہ دوبارہ سے کسی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے, تو اس کو اب پاکستان واپس نہیں بھیجے گا, بلکہ اس کو جیل میں جو ہے وہ بند کر دے گا. وہی ناظرین کرام, ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے 3 صوبوں سے افغانیوں کے جو کیمپ ہیں وہ مکمل طور پر اکھاڑ دیے گئے ہیں, ختم کر دیے گئے ہیں, پنجاب, سندھ اور بلوچستان سے. انہوں نے کہا صرف خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ ابھی تک ان کے جو کیمپ ہیں وہ موجود ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ ہر علاقے کے ایس ایچ او کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں دیکھیں, ڈھونڈیں ان افغانیوں کو, اور ان کو ان کے ملک واپس بھجوانے کا بندوبست کیا جائے. ناظرین کرام, یہاں پہ یہ بات میں آپ کو ضرور بتاتے چلوں کہ آج بھی بہت بڑی تعداد میں افغانی جو ہے وہ موجود ہیں, پنجاب میں بھی, پختونخوا میں بھی. یہ جو افغانی موجود ہیں, اگر آپ دیکھیں پنجاب کے دور دراز ایریاز میں دیکھیں, آج بھی یہاں پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے سدباب جاننے کی ضرورت ہے وفاقی حکومت کو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیوں جو ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی.